کیا حیثیت ان سب ہستیوں کو دیتے ہیں؟ یہ تو کائنات کا نظم چلا رہی ہیں سب کی سب۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ کسی صاحب کو کتب یا ابدال یا غوث کہنے سے یہ شرک کس طرح اس سے برآمد ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس کو کوئی خدا کے ساتھ شریک تو نہیں کر رہے، نہ اس کو خدا کہہ رہے ہیں۔ یہ ان سب اصطلاحات کے معنی کبھی سمجھے ہیں کیا ہے؟ یعنی غوث کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کسی اچھی صوفیوں کی کتاب میں پڑھیے، وہ ان کے لیے کیا اختیارات مانتے ہیں، کیا حیثیت ان سب ہستیوں کو دیتے ہیں۔ یہ تو کائنات کا نظم چلا رہی ہیں سب کی سب۔ اللہ تعالیٰ بھی مشکل ہی سے کوئی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر کرتے ہیں۔ تو یہ تدبیر امور میں ان کا ایک مقام متعین کیا گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک محض کسی کو کوئی نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس نام کے ساتھ اس کے لیے کیا اختیارات مانی ہیں، اس کی کیا حیثیت مانی ہے۔ تو یہ کسی بھی کتاب میں ذرا تعریف پڑھیے، غوث کون ہوتا ہے، کتب کون ہوتا ہے، ابدال کون ہوتے ہیں۔ میں نے بھی برہان میں بیان کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کی روایت ان کو کیا مرتبہ دیتی ہے۔ تو وہ تو سیدھا سیدھا تدبیر امور میں شرکت ہے۔ اچھا، اگر تدبیر امور میں شرکت نہیں ہے، خلق میں شرکت نہیں ہے، کائنات کے نظام میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، تو ہیں کیا پھر؟ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بتا دیجئے نا کیا ہے پھر۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی غوث کے منصب پر فائز ہے، تو ذرا مطلب بتائیے کیا ہے اس کا۔ جیسے ہی آپ مطلب بتائیں گے، اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ کیا کہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے، تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ان کے سوال ابھی باقی ہیں، کر لینے دیجیے۔ اسی کے ساتھ اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں یہ غوث کتب ابدال کی طرف سب لوگ بہت ادب کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو جہل پر پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ ابو لہب پر بھی پڑی ہوگی۔ اس طرح کی باتیں جو بس شاعری تک رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے، وہ اس کے مطابق ملتی ہے، کسی کی نگاہ سے نہیں ہوتا، لیکن ایک اچھی تشریح کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ سچے اہل ایمان ہوں، ان کی صحبت ہو، ان کی طرف سے دعوت پہنچے تو بعض اوقات بڑی مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی توجیہ ہے، کر دیں گے ہم۔ لیکن اگر اس کو علی الاطلاق اس معنی میں کہیں گے کہ چور کو کتب بنا دیں گے پکڑ کے، تو یہ بات تو خود پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو حضرت نوح بھی زیر بحث آ جائیں گے۔ کتنی حسرت ہوگی، کتنی بار محبت کی نگاہ بیٹے پر ڈالی ہوگی۔ یہ القاب کب سے شروع ہوئے؟ غوث کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ 3-4 صدی میں ان کا سراغ مل جاتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300-400 سال کے بعد یہ نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اس کو دیکھنا ہو کہ اس سے کیا کیا مراد لیا جاتا ہے، تو میں نے اس کو بیان کر دیا میری کتاب برہان میں، جو اسلام اور تصوف کے نام سے مضمون ہے۔ اس میں ایک نوٹ میں ان کے لیے کیا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کائنات کے کھونٹے ہیں، یہ کائنات کا نظم اصل میں یہی چلا رہے ہیں، ان کو یہ حیثیت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام جتنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کا جو مطلب وہ بیان کرتے ہیں، وہ انہی کے ہاں سے کہیں پڑھ لیجئے، پھر یہ بتائیے کہ وہ کیسے شرک نہیں۔ صوفیانہ مذاہب میں ایک مرشد کی اصطلاح یا شیخ کی اصطلاح، کہ ان کو اتنا آئیڈیلائز کرنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے صرف وہی بتا سکتے ہیں، یعنی کہ میرے مرشد یا میرے شیخ، یا اس طرح کی باقی مذاہب میں بھی اصطلاحات ہیں۔ تو سر یہ بھی کیا شرک کی طرف لے کے جانے کا ایک فیکٹر بن سکتا ہے کہ کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حیثیت دے دینا؟ یہ پہلی تو بنیادی چیز ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت پہنچائیں۔ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے بیعت کا مطالبہ کریں، ان کی یہ حیثیت ہے، اور خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی ہر بات مانی جائے۔ جب ہم علمی لحاظ سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ترتیب بدل جاتی ہے، یعنی پہلے بات مانی جائے گی، سر تسلیم خم کیا جائے گا، اس کے بعد سمجھا جائے گا۔ تو وہاں تو بالکل ٹھیک ہے، علمی اور عقلی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے۔
یہی تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس دنیا میں باقی سب لوگ ظاہر ہے کہ جس طرح دوسرے علوم و فنون میں مہارت کی بنیاد کے اوپر استاد بن جاتے ہیں، ایسے ایک معلم اور متعلم کا رشتہ یہاں پیدا ہوتا ہے، یعنی دین بھی ایک علم بن جاتا ہے۔ تو دین کے علم کے کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم باقی دنیا کے علوم میں بھی، بھائی جب کبھی مریض ہوگا آدمی تو کسی طب کے ماہر کے پاس جائے گا، اسی طرح سے سائنسی علم کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو ان کا تعلق جو ہے وہ استاد اور شاگرد کا ہے۔ چنانچہ یہی تعلق ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان کیا، بلکہ سب پیغمبروں نے بیان کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ شاگرد۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ استاد، اگر آپ انجیل کو دیکھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ اختیار کیا وہ کیا ہے؟ صحابی، ساتھی، دوست، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ تو دین میں تو اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اتھارٹی نہیں ہے، پیغمبر ہی اتھارٹی ہیں جن کی بات مانی جائے گی۔ پہلی تو یہ اصولی بات ہے، یعنی اب دین کا علم رکھنے والوں سے ہمارا تعلق، دین تو ظاہر ہے کہ اہل علم ہی سے سیکھا جاتا ہے، دین کیا ہر علم اہل علم ہی سے سیکھا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ استاد اور شاگرد کا۔ تو استاد اور شاگرد کے تعلق میں عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، لیکن جی بھر کے اختلاف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے سمجھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور اس سارے علم کی روایت یہ ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا، کہ اس میں 12 ایسا ہوا کہ جن اساتذہ نے پڑھایا شاگرد ان سے کہیں آگے نکل گئے، بہت سے، اور ہر آدمی کے لیے دروازہ کھلا ہے یہ۔ تو ایک تو یہ بنیادی باتیں جان لینی چاہیے۔ اس کے بعد رہ گئی یہ بات کہ یہ مرشد کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بنیادی طور پر صوفیانہ مذاہب کی چیز ہے، یہ الہامی مذاہب کی چیز ہی نہیں۔ ہمارے ہاں کوئی مرشد نہیں ہوتا۔ دین میں، انبیاء کے دین میں پیغمبر ہے، استاد شاگرد، بس بات ختم ہو گئی۔ یہاں مرشد کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ وہ اصل میں وہی چیز ہے کہ آپ مایا کے جال میں پھنس گئے ہیں، ذات بہت نے تعینات قبول کر لیے ہیں، آپ بھی اصل میں ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہیں۔ آپ کو یہ جو مایا کا جال ہے، یہ مادی زندگی، اس کو توڑنا ہے اور توڑ کے اصل حقیقت کو پانا ہے۔ تو یہ ایک گویا علم بن گیا، فن بن گیا۔ اب علم اور فن کو جب آپ نے حقیقت مان لیا اور حقیقت کی تلاش میں نکلے تو اس کے ماہرین بھی ہوں گے۔ تو یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو اس علم کے ماہرین اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی بنیادی شرط کیا ہوتی ہے؟ بمے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گوئے۔ انہوں نے کوئی بات کہہ دی، اگر یہ کہہ دیا کہ اپنے مسلح پر شراب اڑیل لو تو پیروی کرو گے تو حقیقت تک پہنچو گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر نفسیاتی سفر ہے، اور نفسیاتی سفر میں جب تک آپ اپنے علم کو، عقل کو، شعور کو، اسی لیے اس کو حجاب اکبر کہتے ہیں، سرنڈر نہیں کر دیں گے، آپ وہ منازل طے کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں تقاضا ہی بالکل دوسرا ہوتا ہے، اور وہ بیعت جو صرف پیغمبر لے سکتا ہے وہ پھر یہاں پر بھی در آتی ہے۔ حالانکہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اسلام کی بیعت بھی لے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اسلام کا نمونہ، اسلام کی اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر۔ میں اور آپ تو برابر کے لوگ ہیں، یعنی آپ کو میری اصلاح کرنی ہے، مجھے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ یہاں تو پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہو سکتا ہے، سمجھنے سمجھانے کا تعلق ہو سکتا ہے، عزت اور احترام کا تعلق ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ اتھارٹی کیسے حاصل ہو گئی کہ میں آپ سے بیعت لینا شروع کر دوں؟ تو وہاں پھر بیعت لی جاتی ہے، عہد لیا جاتا ہے، آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ ایک جانب دین کا علم پڑھتے ہیں کسی شیخ الحدیث سے، کسی شیخ القرآن سے، دوسری جانب طریقت کے لیے بعض اوقات بالکل دین سے ناواقف لوگوں کی بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں محض تاریخی واقعے کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں، کوئی طنز یا تعریض پیش نظر نہیں ہے کہ دیوبند کے بڑے لوگ، اور دیوبند نے کوئی معمولی علماء نہیں پیدا کیے، علامہ انور شاہ کشمیری اور مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی، لیکن یہ سب کے سب طریقت کے لیے کس کے مرید ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور وہ دین کے عالم بھی نہیں۔ تو اس دنیا میں پھر یہ چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ وہاں ہوتا کیا ہے؟ زینتوں سے اجتناب، مایا کے جال کو توڑنے کی مشق، اور اس دنیا کے اندر مقام پانے کے لیے اور منازل طے کرنے کے لیے سفر۔ تو یہ دنیا ہی بالکل الگ ہے۔ تو قرآن مجید تو اس دنیا ہی کی نفی کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں کسی مرشد کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ کہیں قرآن میں ایسی بات ہے کہ میرے جو قریب لوگ ہیں ان کو ڈھونڈو،
ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے مرید ہو جاؤ، غوث کتب ابدال کا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لیا ہو، قرآن میں موجود ہو، یہ ڈائریکٹیو دیا ہو کہ ان کو ڈھونڈو اور ان لوگوں کے تھرو میرے قریب آؤ، یہ تمہیں میرے قریب کریں گے، کہیں کسی طریقے سے اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ قرآن مجید نے صرف ایک بات کی ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی ہمراہی اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو سچ بولتے ہوں، صداقت پر کھڑے ہوں۔ صداقت پر کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں خدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھے سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کتاب سے نکال کے دکھانا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کتاب کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیں، کسی ایک جگہ بھی یہ شائبہ قرآن پیدا کرتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی توحید میں بیان کر رہا ہوں؟ اور اس کے بعد ایک درجات ہے خاص الخواص کے، جہاں پر خدا کی ذات سے براہ راست اتصال ہوگا، اور یہ نقشبندیہ اور یہ چشتیہ اور یہ قادریہ یہ سلاسل ہیں، اور ان کے اندر تم نے جانا ہے اور پھر بیعت کرنی ہے، اور پھر فنا فی شیخ ہونا ہے، پھر فنا فی رسول ہونا ہے، پھر فنا فی اللہ ہونا ہے، پھر سلوک کی منازل طے ہوں گی اور عالم بالا میں تمہیں مشاہدات ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر تم قائم الزمان بن جاؤ گے اور یوں کائنات کے انان تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر بارش تم سے پوچھ کے ہوگی، پھر لوگوں کو رزق تم سے پوچھ کے دیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں تصورات بنتے ہیں، ان تصورات میں دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کے اذن سے ہو رہا ہے، وہ خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا ان غوث کتب ابدال سے پوچھے بغیر، ان کی کتابوں میں جا کے ذرا پڑھیں نا آپ، یعنی وہاں پر وہ پیرلل خدائی بن جاتی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس سب میں جو سب سے بڑی چیز کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کو جب پھر صوفیاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے یہ باتیں بتاتے ہو نا کہ ختم نبوت ہو گیا ہے، کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے صوفی کا جملہ ہے جو بول رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے جب تم میرے سامنے یہ بات کرتے ہو، یعنی میں نہیں پہنچ سکتا اس مرتبے تک، میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو پھر پیغمبروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے گروہ انبیاء یا معاشر الانبیاء۔ ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کا جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ، ابن عربی نے نقل کی اپنی کتاب میں کہ اے گروہ انبیاء، ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا۔ سوچے ذرا، تو معاملہ وہاں تک رکتا ہی نہیں ہے بھائی، تمہیں تو صرف نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے، تمہیں صرف نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ تشریعی نبی تھے لیکن ساتھ ایک خضر بھی تھے جو غیر تشریعی نبی تھے، اور علم میں خضر تو باہر کے آگے تھے۔ ذرا سوچیں آپ، اور ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے نبوت جاتی ہے، رسالت جاتی ہے، آخرت جاتی ہے۔ آخرت جو ہے، مطلب آپ سوچیں کہ میرے لیے دنیا میں جینے کی مہمیز کیا ہے، وہ آخرت کا تصور ہے یار۔ یہ سب ناہمواریاں، یہ سب کا سب ظلم جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، میں کیوں صبر کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آخرت ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آخرت میں بھی فیصلے اس طریقے سے ہونے ہیں تو پھر تصور آخرت کہاں گیا؟ تو آخرت جل جاتی ہے۔ پھر شریعت جاتی، شریعت نے آپ کو حدود میں رکھا ہے۔ جب آپ ان سلاسل پہ جاتے ہیں تو پھر آپ قسط اور اعتدال پہ نہیں رہتے، پھر آپ کے زہد اور تقوی اور ورع اور للہیت کی وہ نمونے پیدا ہوتے ہیں جس سے انبیاء کی تہذیب بالکل غیر واقف ہے، جن سے صحابہ کرام کی جماعت بالکل غیر مانوس ہے۔ یعنی پھر آپ فقر اختیار کریں گے، پھر آپ دھونی رمائیں گے، پھر آپ جنگلوں میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لحاظ سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک ایک کھجور کے اوپر آ جائیں گے، کپڑے آپ کے ختم ہو جائیں گے، جیب میں آپ کے مال نہیں ہوگا، دنیا پھر مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر لگے گی۔ تو یہ سارے تصورات بھئی قرآن مجید نے تو مال کو خیر قرار دیا۔ وہ کہتا ہے دنیا میں یہ تو میں نے پیدا ہی اپنے ماننے والوں کے لیے کیا ہے، زینتیں جو ہیں، یہ زینتیں، اور یہ ان کے عوض ان کفار اور غیر مسلموں کو مل جاتی ہیں، مسلمانوں یہ بنا میرے لیے۔ یعنی کہ یہ عقائد کانٹرڈکٹری ٹو واٹ قرآن از سیئنگ۔ پورا کا پورا جو تصور ہے، اصل میں ایک سیڑھی آپ گئے نہیں، دین آپ کے ہاتھ سے سرکا نہیں۔ جی گامدی صاحب، اس پورے پس منظر میں جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی آیتیں اس میں ملتی ہیں کہ ایسے اشخاص سے اللہ کے فرشتوں نے خطاب کیا جو نبی نہیں تھے، جیسے حضرت زکریا کے بارے میں یا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ قرآن میں آیتیں ملتی ہیں۔ تو اگر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اس وقت حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی یہ استدلال کرے کہ جب پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا تو اگر آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ کس طرح ہم کس طرح اس کی اس بات کا رد کر پائیں گے؟ اور اگر ہم حدیثیں پیش کریں گے تو کیا قرآن کے مقابلے میں حدیثوں کو ہم اس ذیل میں رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ختم نبوت کی آیت پیش کریں گے تو اس کا جواب تو پھر وہ شخص یہ دے سکتا ہے
کہ اس زمانے میں بھی تو یہ چیز ہو رہی تھی لیکن نبی سمجھے بغیر ہو رہی تھی، تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اس سے مخاطبہ الہی کا اس بات ہوگا نا، یا نبوت کا اس بات ہوگا؟ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ پہلے زمانوں میں بھی غیر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے برسبیل تنزل، مان لیجئے اس بات کو، تو کس چیز کا اس بات کرنے جا رہا ہے؟ مخاطبہ الہی کا اس بات کرنے جا رہا ہے یا نبوت کا اس بات کرنے جا رہا ہے؟ تو ختم نبوت کی آیت نے یہ اعلان تو کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، منصب نبوت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی ظاہری متبادر مفہوم یہ واضح ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک تو ختم نبوت کے ذکر کا ایک موقع پیدا ہوا ہے یہاں، ابھی میں نے بڑی تفصیل کی ہے اس کی، ورنہ اصل ختم نبوت کی آیت کون سی ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ولتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اصل آیت یہ ہے، یعنی یہ اعلان کر رہی ہے اس بات کا کہ اللہ کی اب ہدایت کی اسکیم ہے کیا، آگے پوری طرح واضح کر دیتی ہے۔ تو ختم نبوت ہو گئی، اللہ نے اس کو واضح کر دیا، خاتم النبیین کے الفاظ استعمال کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری طرح وضاحت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے اب اس بات کس کا کرنا ہے؟ مخاطبہ الہی کا۔ تو مخاطبہ الہی کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے۔ اب جو آپ نے مثالیں دی ہیں، ذرا ان مثالوں کو دیکھیے، وہ کیا مثالیں ہیں؟ یعنی ہم بعض اوقات مثالوں کا یا واقعات کا تجزیہ کیے بغیر ایک تعمیم کر دیتے ہیں۔ خضر کے واقعے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ محقق علماء یہی رائے رکھتے ہیں، میرا بھی یہی رجحان ہے کہ یہ سارا واقعہ کارکنان قضاء و قدر کا ہے، اس کا کسی آدمی سے تعلق ہی نہیں۔ خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اسی رائے کو ترجیح دی، قدماء میں سے بھی بہت سے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ میں نے تو اس سے آگے جا کر یہ لکھا ہے کہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی سیدنا موسیٰ کو رویا میں پیش آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس سے پردہ اٹھا کے دکھایا ہے، تو وہاں کسی آدمی پر وحی ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے خضر کو انسان مانا ہے، یعنی فرشتہ نہیں مانا، انہوں نے بھی اس کی توجیہ یہ کی ہے، جیسے مثال کے طور پر استاذ امام نے کہ وہ نبی تھے، یعنی نبی مانا ہے ان کو، تو اس لیے اس کو تو مثال میں پیش نہ فرمائیے۔ باقی جو دو خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے، دونوں کو کوئی وحی، کوئی مخاطبت انڈیپینڈنٹ حاصل نہیں ہوئی، پیغمبر سے متعلق حاصل ہوئی۔ وہاں تو پیغمبر محور ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے تو ماں بھی محبت بن گئی ہے، حضرت مسیح آغوش میں ڈالے آنے والے ہیں تو سیدہ مریم بن گئی ہے، تو وہ تو نبوت کا پورا سلسلہ ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بعض دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی فرماتے ہوں گے، تو یہی تو حضور بیان کر رہے ہیں، یعنی خود آپ کی وہ روایت بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ بات کا کوئی امکان تھا بھی تو میرے بعد ختم ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی مخاطبہ الہی کا آپ امکان مانیں گے، پھر ہوگا نا کسی نہ کسی کو، تو قرآن مجید کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ ہم سب اس سوال ایک موصول ہوا ہے، اس لیے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، اسی لیے یہ رائے رکھتا ہوں، اسی اصول پر اس کو کفر قرار دیتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اللہ کہنے پر کہا ہے کہ لقد کفر الذین کفروا، لقد کفر الذین قالوا، کہا ہے نا کہ مسیح اللہ ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے کفر کیا۔ کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اصل میں ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کو تو وہ مان رہے تھے۔ تو اسی طرح جب آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اصل میں آپ قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے ماننے کا انکار کر دیتے ہیں کہ اب قیامت تک وہی دین کی فائنل اتھارٹی، یہ انکار ہو جاتا ہے اس کے نتیجے۔ جی السلام علیکم حمزہ۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد بول رہا ہوں سیاٹل سے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نبوت کی اور خاتم النبیین کی، جہاں تک بات ہے کفر کی، جب ہم کفر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ہم توحید کی بیس پہ کرتے ہیں کہ مطلب جو اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یا اس میں نبوت کا پہلو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے؟ کیونکہ ایک تو کانسیپٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں،
وہ تو چلے واضح ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، مطلب توحید کا بھی پہلو ہے اور پروفٹ ہوڈ اور ختم نبوت کا بھی ایک بڑا کلیئر سٹینس ہے. لیکن جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں تو اس میں مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پری ریکوزٹس ہیں یا ایک، تو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں. ان دو چیزوں کو الگ کر لیں پہلے. یعنی یہ بحث یہ نہیں ہو رہی کہ کسی کو آپ نے کافر یا غیر مسلم قرار دینا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی وہاں فرد زیر بحث آ گیا. آپ ایک نظریے پر گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جائے یہ بھی کفر، کسی نبی کا انکار کیا جائے یہ بھی کفر، اللہ کی کسی کتاب کا انکار کر دیا جائے یہ بھی کفر. قرآن مجید میں یہ ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جگہ جگہ دیکھ لیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار آپ کریں گے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کفر کا ارتکاب کیا. کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. تو آپ جس دینی حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، اگر وہ انکار آپ نے کسی دعوت کو سن کر دیا ہے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ اس کائنات کا خالق ہے، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، کفر کا ارتکاب کیا. تو جو ایمانیات رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں حدیث جبریل میں، انہی کا خلاصہ آپ نے کیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو ایمان میں شامل ہیں. یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان. ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کیا جائے گا تو یہ کفر ہوگا. یعنی نظریے کے لحاظ سے کفر ہوگا. انکار کرنے والا کافر ہو گیا، وہ بالکل ایک دوسری بحث ہے.